اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف علیہ السلام پر، آوی الیہ اخاہ، تو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال کہا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس نہ غم کر دکھیا ہو، بما کانوا یعملون، اس کے سبب جو یہ عمل کرتے رہے۔ فلما جہزہم، پھر جب تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان سمیت، جعل السقایۃ، تو رکھ دیا پینے کا پیالہ، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون، کیا چیز گم پاتے ہو تم؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پا رہے ہیں، صواع الملک، بادشاہ کا سا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس شخص کے لیے جو لے کر آئے گا اسے، حمل بعیر، سامان ملے گا ایک اونٹ کے برابر، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے کہ فساد مچائیں، فی الارض، زمین میں، اس تمہارے ملک میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کوئی چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالی حالات کو پلٹا رہے ہیں واپسی کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے ملانے کے اب اللہ نے حالات بنانے شروع کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جتنا واقعہ ہے اس میں بہت سی ہم سب کے لیے سبق کی چیزیں ہیں، اور اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا ایک اللہ جل شانہ کے تکوینی امور کا ایک مظہر واقعہ ہے۔ بظاہر یہ انسان کے ذہن میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ کنویں میں رہے، اور کنواں شہر سے کتنا دور ہے، صرف 3 میل آبادی سے باہر ہے۔ تو ظاہر ہے جن کا بیٹا گم ہو تو وہ تو چپا چپا چھان مارتے ہیں، لیکن اس کنویں تک اللہ نے حضرت یعقوب کو نہیں آنے دیا، کسی اور آدمی کو آنے نہیں دیا، اور پھر ایک قافلے کے گزرنے والے کے ہاتھ اللہ نے ان کو دے دیا، جبکہ اس قافلے کی وہ گزرگاہ ہی نہیں تھی، اس قافلے کا وہ راستہ ہی نہیں تھا، وہ قافلہ بھٹک کے راستے سے اس غیر معروف راستے پہ پڑا۔ تو یہ سارے اللہ جل شانہ کے تکوینی امور ہیں۔
اور یہاں جب یہ بھائی پہنچے سامان لینے کو تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان رہے ہیں. ایک ملاقات نہیں تو دوسری ملاقات میں تو ان کو بھی پہچان لینا چاہیے تھا، ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ سب لوگوں سے زیادہ بادشاہ ہماری دیکھ بھال کیوں کر رہے ہیں. اور سارے مصر میں مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی فلسطین اور شام کے لوگ ہیں، بادشاہ کو ان سے کوئی خاص مناسبت ہے اور ان کا بادشاہ سلامت بہت خیال کرتے ہیں اور بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو ایک شاہی مہمان کی حیثیت میں رکھا جا رہا ہے. لیکن بھائیوں کی عقل میں نہیں آ رہا کہ ہم سے یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ یہ ساری ترتیب خود بنا رہے تھے. تو اس لیے بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے اشکال رفع ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی تکوینی امر سے یہ سارے حالات بن رہے تھے. جو چیزیں بالکل سامنے نظر آنے والی تھی لیکن نہیں نظر آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے اس وقت تک اس طرح کے حالات دکھانا. پھر وہ حالات آئے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلتا ہے تو یعقوب علیہ السلام فلسطین میں کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو جب 3 میل دور کنویں میں تھے تب خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان تھا اور لمبا امتحان اللہ نے لیا. اور جب امتحان مکمل ہو گیا تو اب اللہ تعالی خود غیب کی چیزوں سے پردے اٹھاتے گئے، ایک ایک کر کے اٹھا دیا اور پھر اللہ نے ان سب کو ملا دیا اور خواب کی تعبیر اللہ نے دکھا دی. اب جو دوسری بار بھائی بنیامین کو والد سے لے کے آئے اور مصر میں داخل ہوئے، ولما دخلوا علی یوسف، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، جیسے والد گرامی نے کہا تھا الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اسی طرح انہوں نے کیا اور پھر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو کر کے اب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا، مہمان خانوں میں ان کا انتظام ٹھہرنے کا کیا اور کارندوں سے کہا کھانا لاؤ، دسترخوان لاؤ. اب یہاں بھی آپ عجیب چیزیں دیکھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام ایسا کیا کہ ان کو اب زیادہ وقت یہاں ٹھہرانا ہے، ہفتہ 10 دن ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا. اور اس کی ترتیب یہ بنائی کہ یا تو الگ الگ ایک ایک کمرہ یا ایک ایک خیمہ یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں صرف 2 آدمی رہ سکیں، اس طریقے سے ان کی رہائش گاہوں کا انتظام کیا. اور کھانے کا بھی ایسا نظم بنایا، مثلا ایک پلیٹ یا کوئی ایک ٹیبل یا ایک دسترخوان ایسا مرتب کیا کہ جس پہ 2 آدمی بس بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. اس میں بہت حکمت تھی کیونکہ وہ بڑے بھائی 10 تھے، بنیامین 11واں تھا. اب کھانا لگایا تو کہا بھائی 2 آدمی کھانے پہ بیٹھ جاؤ. اب وہ 10 تو 2 کر کے بیٹھ گئے، بنیامین کی جگہ نہیں بچی. اب بنیامین کیا کرے؟ بنیامین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، 10 کے لیے پوری ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین پریشان ہے، فرمایا کہ بھائی اس بھائی کو تم نے ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھایا. انہوں نے کہا حضرت جگہ ہی نہیں، آپ نے جو کہا 2 آدمی بیٹھے، ہم 2 بیٹھ گئے. اب یہ 11واں ہے، اس کی جگہ بچی نہیں. تو کہا چلو اس 11ویں کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں. تو بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے ساتھ اس کو کھانا دیا، کھلایا. اور اس کے بعد جب رات کو سونے کا وقت آیا تو سونے کی بھی ایسی ترتیب بنائی تھی کہ 2 آدمیوں کا بستر لگایا تھا اور کہا کہ بھائی چلو 2 آدمی اپنے اپنے کمرے یا اپنے اپنے بیڈ پہ بستر پہ چلے جاؤ. اور پھر وہی ہوا کہ بنیامین بچ گیا. بنیامین کے لیے سونے کی جگہ نہیں رہی. تو جب دیکھا کہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر میں اس کو اپنے ساتھ سلا لیتا ہوں، یہ میرے ساتھ آ جائے. اب وہ بھائی بھی بڑے پریشان کہ کتنا فراخ دل خوش اخلاق بادشاہ ہے کہ اس نے کھانا بھی ہمارے ایک آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھایا. بادشاہ اور ہم کہاں، ہمارا اتنا اعزاز و اکرام شاہی محل میں اور ہمارے ایک بھائی کو بادشاہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے. اب اور حیران ہوئے
کہ بادشاہ ہمارے بھائی کو اپنے کمرے میں ساتھ لے گیا جہاں پہ کوئی آدمی بادشاہ کے سوا جا نہیں سکتا، بادشاہ کے ساتھ کوئی رات گزار نہیں سکتا، اور یہ ہمارے بھائی کو ساتھ، تو کتنا یہ بااخلاق بادشاہ۔ اور جب یہ بنیامین کی جگہ نہیں بنی تو امام رازی رحم اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بنیامین سخت گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی میں رونے کی کیفیت میں کہ وہ اکیلا رہ گیا، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لو کان اخی یوسف حیا لاجلسنی معہ، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا۔ یہ عجیب اس نے افسردگی میں بات کہی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن ایسے طریقے پہ کہ دوسروں کو محسوس بھی نہ ہو، اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، اور جب کمرے میں لے گئے تو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بس ایسے نہ اس کو بہلانے لگے، تو اس نے کہا کہ میرا نام بنیامین ہے، تو کہا کہ بنیامین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ بنیامین کے معنی ہوتے ہیں کہ مردہ ماں کا بیٹا، یعنی جب بنیامین پیدا ہوئے تھے تو ان کی جو والدہ رحیل تھی تو اسی وضع حمل کی ولادت کی تکلیف میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس معنی میں بنیامین کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کوئی اور بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی تھا، تو وہ بھائی ضائع ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کا نام یوسف تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں، مجھے اپنا بھائی بنا لو۔ تو بنیامین نے کہا کہ آپ سے اچھا بھائی کون ہو سکتا ہے، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ یعقوب کے بیٹے اور راحیل کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ راحیل یا روبیل، یہ راحیل ان کی والدہ کا نام تھا۔ تو بنیامین نے کہا ٹھیک آپ بہت اچھے ہیں، آپ جیسا بھائی کس کو ملے، لیکن آپ یعقوب کے بیٹے اور راحیل کے بیٹے تو نہیں ہو، مجھے تو یعقوب کا بیٹا اور راحیل کا بیٹا یوسف چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تب اس کو کہا کہ قال انی انا اخوک، فرمایا پریشان نہ ہو، میں ہی تیرا وہ بھائی یوسف ہوں۔ قال انی انا اخوک، فرمایا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، جو تو مانگ رہا ہے کہ یعقوب کا بیٹا ہو اور راحیل کا بیٹا ہو تو میں ہی وہ یوسف ہوں۔ فلا تبتئس، فرمایا کہ دیکھ میں نے وہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں اور میں ان بھائیوں کا کتنا خیال رکھ رہا ہوں، اس لیے فلا تبتئس، تو بھی پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، جو کچھ بما کانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتے رہے سب کو بھول جا۔ یہ اخلاق ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار، آپ کا عزیز، آپ کا بھائی جیسا بھی کرے، لیکن آپ کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے آپ اس سے درگزر کریں۔ اور جب آپ طاقت میں آئیں، جب وہ طاقت میں تھے آپ کمزور تھے، انہوں نے آپ سے جو کیا وہ کیا، اور جب آپ طاقت میں ہیں یا آپ ان پہ قابو پا رہے ہیں تو آپ کے اخلاق کریمانہ کا یہ تقاضا ہو کہ ان کی ان ساری زیادتیوں کو بھلا دو۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پس نہ تم افسردہ ہو، افسوس کر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب ایسا ہی ہوتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام صبح ہوتی دوسرے بھائیوں کو کہتے چلو تم گھوم پھر لو، مصر کی سیاحت کر لو، وہ چلے جاتے، دن کو گھومتے رہتے، لیکن بنیامین وہ حضرت یوسف کے پاس رہتا۔ یہ حضرت یوسف کہتے کہ یہ چھوٹا اس کو یہیں پہ رہنے دو اور تم گھوم پھر لو، یہ جائے گا، اس نے تو شہر دیکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں بھول نہ جائے، تم تو پہلے بھی یہاں رہے ہو، تمہیں سارے راستوں کا پتہ ہے، تم چلو پھرو اور اس کو یہیں پہ رہنے دو۔ اور بنیامین بھی کہتا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ تو جو 4 یا 6 دن یا ہفتہ یہاں پہ رہے تو بنیامین کا دل لگ گیا، اس کو مناسبت ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ زمانے کی جدائی اور فراق تھا، اب وہ محبتیں ساری
تو بنیامین نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو پہلے باپ کو میرے جدا ہونے سے کتنا صدمہ پہنچا، اب اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو باپ کتنے پریشان ہوں گے۔ تو بنیامین نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، اب جو بھی ہو مجھے اپنے پاس ہی رکھو، اب میں ان کے ساتھ واپس نہیں گھر جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی قانونی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھ سکوں۔ اب یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ساری ترتیب بن رہی تھی۔ تو بنیامین ضد کر گیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا۔ ادھر آپ نے ان کی تیاری کر لی کہ وہ واپس اپنے گھر کو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تو پھر کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ تجھ پہ کوئی الزام ہم عائد کر دیں جس کی سزا میں ہم تجھے پکڑ لیں، یہی ہو سکتا ہے، اور اس میں تیری بےزتی ہوگی، تیری بدنامی ہوگی۔ تو بنیامین نے کہا کہ مجھے ہر قسم کی بدنامی بخوشی قبول ہے لیکن واپس جانا مجھے قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فلما جہزم بجہازہم، پھر جب تیار کیا ان کا سامان، اناج غلہ وغیرہ جو انہوں نے لے جانا تھا، سب بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا وزن دیا۔ جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو ایک سا تھا جس کے ساتھ غلہ ماپ ماپ کے دیا جا رہا تھا۔ اس سا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قیمتی تھا، سونے کا بنا ہوا تھا یا چاندی کا بنا تھا، لیکن اس پہ ہیرے جواہرات لگے تھے، اور وہ پہلے بادشاہ اس میں پانی پیتے، شراب پیتے یا جو بھی مشروبات پیتے، لیکن پھر چونکہ تنگی اور قحط کا زمانہ تھا تو رزق کی عزت کے طور پر اسی پیالے کو اناج کے ماپنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہ اعزاز تھا اس رزق کا کہ کھانے کی چیز ہے، اس لیے رزق کی چیزوں کا انسان کو احترام کرنا چاہیے کہ بادشاہ نے اپنے پینے کے پیالے کو بطور سا کے رکھوایا، صرف رزق کا اعزاز اور اکرام کے لیے کہ تنگی کے دور میں یا جس بھی حال میں ہو رزق کی کم از کم انسان کو عزت کرنی چاہیے، اس لیے اس کو سقایا کہا کہ پینے کا برتن۔ تو جعل السقایۃ، رکھ دیا پینے کے برتن پیالے کو یعنی اس سا کو، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، یعنی بنیامین کے سامان میں، وہ جس کے ساتھ اناج ماپ ماپ کے دیا جا رہا تھا۔ اب کس نے رکھا؟ یہ بعض تفاسیر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے، آپ وہیں پہ کھڑے انتظامات کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے بڑی تیزی سے اس پیالے کو بنیامین والے سامان کے اندر کسی بوری کے اندر اس کو رکھ دیا کہ کسی کرندے کو بھی نہیں پتا چلا، یا آپ نے کسی ایک باعتماد کرندے کو کہا کہ یہ سا جو ہے یہ اس بوری کے اندر رکھ دو، اور ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ تو رکھ دیا سقایا کو فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اور ان کے بعد جب اناج اوروں کو ناپ کے دینا تھا تو دیکھا وہ جو سا ہے وہ برتن نہیں مل رہا ماپنے کا، ادھر دیکھو ادھر سب دیکھا، اور ادھر ان کا سامان باندھ کے اونٹوں پہ تیار کر کے اونٹ چل پڑے، ان کا قافلہ چل پڑا یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کون لوگ ہو سکتا ہے جو یہاں سے اس سا کو چرا کے لے گیا، کیونکہ قیمتی تھا، سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، تو وہ مرصع تھا ہیرے جواہرات سے۔ تو انہوں نے کہا یہی لوگ گئے ہیں، ان کے سوا تو اور یہاں سے نکلا کوئی نہیں، اور ان کو اناج اسی سا سے ماپ کے دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہی میں سے کوئی آدمی ہو سکتا، اور تو کوئی اور نہیں سکتا۔ اس لیے ثم اذن مؤذن، اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے۔ مؤذن اعلان کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اذان اسی سے جس کے معنی اعلان کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے اذان کے لیے اعلان کو، نماز کے لیے اعلان کو اذان کہا جاتا ہے، اور یہ اعلان کرنے والے کو مؤذن۔ ایتھا العیر، اس نے کہا اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو البتہ چوری کرنے والے ہو۔ قالو،
یہ کہنے لگے وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف مڑ کے متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے کہ جو ہم نے چوری کر لی ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا کرندوں نے، نفقد سواء الملک، ہم گم پا رہے ہیں بادشاہ کے سا کو، بادشاہ کے سا کو ہم گم پا رہے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا چوری تو ہوگی لیکن یہ بہت قیمتی ہماری چیز ہے، اس لیے جو یہ واپس لے کے آئے گا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو واپس لائے گا اس کو، حمل بعیر، ہم اس کو ایک اونٹ کا سامان اضافی دیں گے، اس کو انعام بھی دیں گے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ میں ایک اونٹ کا سامان اس کو دوں گا انعام کے طور پہ جو وہ سا واپس لائے گا۔ قالوا تاللہ، تو ان بھائیوں نے، برادران یوسف نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم خوب جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ تم نے ہمیں یہاں رہتے ہوئے دیکھا، ہمارے طور طریقے دیکھے، کوئی ایسی حرکت تم نے دیکھی جو کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو چوری کرے یا کسی میں برائی پائی جاتی ہو؟ ہم نے تو کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تم نے دیکھا۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو حضرت یوسف کے معاملے میں جو ان کا عمل تھا وہ تھا، انسان ہوتا ہے غلطی کرتا ہے توبہ کر لے، اور پھر اتنے نیک تھے کہ سارا مصر ان کی شرافت، ان کی اچھائی کی گواہی دے رہا تھا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے شریف النفس ہیں، ظاہر ہے ایک پیغمبر کی اولاد تھی، اور ان کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے جانوروں کو جو لائے تھے تو سارے اونٹوں کے منہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے کہ راستے میں کسی شخص کی زمین سے یہ چرے نہیں۔ جانور راستے سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں منہ مارتے ہیں چارے کو، تو انہوں نے ان کے منہ باندھے ہوئے تھے تاکہ حرام کا ایک بھی لقمہ ان کے اندر نہ جائے، اتنا یہ لوگ خیال کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ ہمیں جانتے ہو کہ ما جینا لنفسد فی الارض، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو زمین میں فساد مچانے والے ہوں، کیونکہ چوری کرنا بہت بڑا فساد ہے، وما کننا سارقین، اور ہم کوئی چور نہیں ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری شکلیں، ہمارا رہن سہن، ہمارے عمل یہ چوروں والے نہیں ہیں، اس لیے ہم پہ یہ الزام نہ دو کہ ہم نے چوری کی ہے، وما کننا سارقین، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے ذکر انشاءاللہ پھر آئے گا۔